حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اس دنیا کے اندر انسانوں کو بسایا اور انسانوں کی ضرورت کی ہر چیز پیدا فرمائی، مہیا کی، ان کو رزق عطا فرمایا۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا رزق چاہتے ہیں وسیع کر دیتے ہیں، کھلا کر دیتے ہیں، اور جس کا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ رزق جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے کہ کس کو زیادہ ملنا ہے، کس کو کم ملنا ہے اور کیسے ملنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ محنت کرے، کام کرے، مزدوری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ اس کو حاصل ہو، اس کو میسر ہو، اس کا بھی انسان کو حکم دیا گیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کانا لا یاکل الا من عمل یدیہ، کہ داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ ہیں اور نبی بھی اپنی محنت مزدوری کر کے وہ اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو محنت مزدوری کرنا، کام کرنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، انبیاء کرام کی تعلیم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری شریف کی روایت، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب محنت مزدوری کرتے رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں، میں کہ سب نے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں پالی ہیں، ان کو سنبھالا ہے، ان سے روزی کمائی ہے، رزق کمایا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کے بارے میں بتا دیا۔ تو محنت کرنا، مزدوری کرنا، کام کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اس کے اندر حلال کا خیال رکھنا، جائز کا خیال رکھنا، یہ بھی لازمی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہے اور انبیاء کرام کو بھی حکم دیا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، کہ اے رسولو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ پیدا کی ہوئی چیزیں، رزق، یہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔
اسپیکر بند کر دو۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو پاکیزہ رزق دیا ہے وہ کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر تمہیں پاکیزہ رزق کھانا چاہیے۔ تو ان آیات میں پاکیزہ حلال اس کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قیامت والے دن جو سوال انسان سے کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا، ان میں سے ایک سوال رزق کے بارے میں بھی ہوگا، مال کے بارے میں بھی ہوگا، من این اکتسبہ، کہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، وفیما انفقہ، اور اس کو خرچ کہاں کیا، اس کو استعمال کیسے کیا۔ تو یہ بھی بڑی اہم بات بتائی گئی ہے کہ آدمی جو کمائے، جو کھائے اور جو خرچ کرے، اس کو دیکھے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، کہ جو گوشت، جو جسم، جو وجود حرام سے پرورش پائے، میں کہ وہ جنت میں نہیں جائے۔ حرام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آدمی محنت مزدوری کرے، کمائی کرے، لیکن حلال طریقے سے، میں کہ جو حرام طریقے سے کما کر کھائے گا اور اپنے جسم کو خوراک مہیا کرے گا، وہ جنت میں نہیں جائے۔ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، فرمایا کہ ہر گوشت، پوست، جسم، جسد جو حرام سے پرورش پاتا ہے، آگ ہی اس کے لائق ہے، اور وہ آگ کے لائق ہے، اس کو آگ میں جلایا جائے گا، وہ آگ میں جلے گا۔ اتنی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمائی ہے اور خبردار کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے بتا دیا، بخاری شریف کی روایت ہے، میں یاتی علی الناس زمانا لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا، سوچے گا نہیں کہ جو اس نے کمایا ہے، حاصل کیا ہے، کیا یہ حلال میں سے ہے یا حرام میں سے ہے۔ گویا کہ آپ نے یہ خبردار کیا کہ یہ بڑی خطرے کی علامت ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ اس کی کمائی کیسی ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ ہیں، پاک ہیں، طیب ہیں، اور وہ طیب مال ہی قبول کرتے ہیں، اور طیب روزی اسی کو پسند کرتے ہیں۔
پھر آپ نے ایک آدمی کی مثال دے کر سمجھایا کہ آدمی سفر کی حالت میں ہے، اجنبی ہے، اور اس کے بال پراگندہ ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب کہتا ہے، تو سفر کی حالت میں، سادگی کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں آدمی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، لیکن فرمایا اس کی دعا وہ رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ ما مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، فغذی بالحرام فانا یستجاب لہا، کہ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے، اس کی دعا عرش کی طرف کیسے چڑھے، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کی ہر چیز حرام کی، غذی بالحرام، حرام کے ساتھ اس کی پرورش کی گئی ہے۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ انسان جو ہے جو کچھ کمائے اس کو دیکھے کہ میں کیا کما رہا ہوں، کیسے کما رہا ہوں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات، فرمایا کہ حلال یہ بھی واضح ہے اور حرام یہ بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت سی چیزیں مشتبہ ہیں، شک شبہ والی ہیں، غیر یقینی ہیں۔ فرمایا جو اس طرح کی شک شبہ والی چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین کو بچائے گا، اپنی عزت کو بچائے گا۔ پھر آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح آدمی جانور چرا رہا ہو تو وہ کسی کے کھیت کے جب قریب لے کر جائے گا تو ہو سکتا ہے، خطرہ ہے کہ اس کے جانور دوسرے کے کھیت میں داخل ہو جائے۔ تو جو دوسرے کے کھیت سے اپنے جانوروں کو بچانا چاہتا ہے تو وہ اس کے قریب نہ لے کر جائے، ان کو اس سے دور رکھے۔ یہ مثال دے کر آپ نے سمجھایا کہ جو آدمی حرام سے بچنا چاہتا ہے وہ شک شبہ والی چیزوں سے دور رہے، حرام کی طرف لے جانے والے راستے سے دور رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا حرام سے بچنے کا۔ حرام سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ آدمی شک سے بچے، جس میں شک ہو اس سے بھی پرہیز کرے تو وہ حرام سے بھی بچ جائے گا۔ اور جو شک شبہ والی روزی، شک شبہ والا لقمہ، شک شبہ والی کمائی اس کی پرواہ نہیں کرے گا تو وہ حرام کی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ آہستہ آہستہ وہ حرام کا مرتکب ہو جائے گا، حرام میں پڑ جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ غیر یقینی شک شبہ والی جو کمائی ہو اس سے دور رہو تو حرام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچائیں گے، محفوظ رکھیں گے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، میں کیا لوگوں اللہ کی نافرمانی سے بچو اور روزی تلاش کرنے میں
اچھا طریقہ، اچھا راستہ، حلال طریقہ، اس کو اپناؤ۔ میں کوئی زندہ، کوئی جان اس وقت تک فوت نہیں ہوگی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ یعنی جو رزق، جو روزی، جو کمائی اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اس کو حاصل کیے بغیر وہ فوت نہیں ہوگا، لیکن اس کو طریقہ جو ہے وہ صحیح اختیار کرنا چاہیے، حلال ذرائع سے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ خذوا ما حل وادعوا ما حرم، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جو حرام راستے ہیں ان کو چھوڑ دو، حرام طریقوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات، اگر آدمی کے دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے تو اس کے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے۔ آدمی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں وہ حرام کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو اگر وہ اس کے مقدر میں ہے تو اس کو حلال طریقے سے بھی مل جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ طریقہ، راستہ یہ صحیح اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محروم نہیں کریں گے، تمہیں وہ ضرور دیں گے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، لیکن راستہ اچھا صحیح اختیار کرو۔ اگر راستہ غلط اختیار کرو گے تو پھر بھی وہ مل جائے گا، لیکن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکرے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بن جاؤ گے۔ تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ہر آدمی محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی دوسرا کام کرتا ہے، سب جائز کام، کاروبار وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ایمانداری، سچائی اور حلال کا خیال رکھنا یہ لازمی ہے۔ حلال تھوڑا ہو اس کے اندر برکت ہے، اور حرام زیادہ ہو اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو ہمیں دھوکہ دے اور دھوکے کے ساتھ زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرے، زیادہ کمائی کرنے کی کوشش کرے، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، کم تول کر، غلط چیز دے کر، میں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندوں کا طریقہ نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کا طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ حلال طریقے سے، اچھے طریقے سے وہ رزق تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے یہ ایک دعا بھی ہوا کرتی تھی کہ آپ رزق حلال اس کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا اور پاکیزہ حلال رزق کا سوال کرتا، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ہاں قبول ہو، پسندیدہ ہو۔
تو یہ تین چیزوں کی دعا کی گئی ہے۔ تو علم، ہر علم یہ فائدہ مند نہیں ہے، کئی علم نقصان دہ ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے علم بھی وہ حاصل کیا جائے جو فائدہ مند ہو، اور اللہ سے دعا بھی کی جائے۔ اور ہر رزق، ہر کمائی یہ خیر والی نہیں ہوتی، وہ کمائی، وہ رزق خیر والا ہے جو حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اور ہر عمل بھی یہ آدمی کے لیے اجر و ثواب کا باعث نہیں بنتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہ ہو، وہ اخلاص پر مبنی نہ ہو، وہ سنت کے مطابق نہ ہو، وہ ریا سے، دکھلاوے سے خالی نہ ہو، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی اجر و ثواب ہے۔ اس لیے یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ علم مانگو تو نفع والا، رزق مانگو تو حلال اور پاکیزہ، اور عمل مانگو تو وہ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ ہمیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا مانگو، دنیا کا مال مانگو، وسیع رزق مانگو، سہولتیں، اساسیں، نعمتیں مانگو، سب مانگو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کا بھی خیال رکھو، دوسری زندگی، اگلا جہان، اس کی بھی فکر رکھو۔ اس لیے فی الآخرۃ حسنہ، اس دعا کے اندر یہ بھی ساتھ ذکر کیا گیا کہ آخرت کی بھلائیاں بھی یا اللہ ہمیں عطا فرما، آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرما، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمانا، اور آگ کے عذاب سے یا اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ تو رزق حلال کمانا یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے، بلکہ حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قناعت عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، تھوڑے کے اندر برکت عطا فرمائے، حرام سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا اطمینان اور سکون عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔